تو دنیا کی حقیقت بھی سن لو، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، کہ دنیا کی ہر نعمت زائل ہونے والی، دنیا کے لیے بقا ہے ہی نہیں، بقا تو ذات حق کے لیے، اور جو نعمتیں اس نے اخروی پیدا کی، جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے دوام ہے، ان کے لیے بقا ہے، ان کے حصول کی کوشش کرو، اور اگر ان کے حصول کی کوشش نہیں ہے بلکہ محض تمہارے پیش نظر دنیا ہے، تو دنیا تو لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کا انجام آپ جان چکے اور سن چکے۔ یہ شعر نبی علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیا، حالانکہ شعر پڑھنا آپ کے اخلاق میں شامل نہیں تھا، لیکن اچھا شعر، اس کا استشہاد آپ نے پیش کیا کہ یہ ایک شاعر نے بہترین بات کہی ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور لا محالہ ہر نعمت زائل ہونے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو پچھلی حدیث کا مضمون ہے کہ جنت بھی قریب ہے اور جہنم بھی قریب ہے، جنت کے قریب ہونے کا تقاضا یہ کہ نیکی کرو، ہو سکتا ہے وہ نیکی تمہیں جنت میں لے جائے، اور جہنم کے قریب ہونے کا تقاضا یہ کہ گناہوں سے بچو، ہو سکتا ہے کوئی گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے۔ اور اگر اس روش کو نہیں اپناتے بلکہ دنیا کی طلب کی روش اور حرص ہے، تو دنیا کا انجام آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔ تو ایک انسان اگر اس گھر کو چھوڑ کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، اسے چھوڑ کر اگر ایسے گھر کی طرف بھاگے جو محض عارضی ہے اور جو چند روزہ ہے، تو یہ اس کی نہ ذہانت ہے، نہ اس کی عقل مندی ہے، اور نہ اس کے فہم و فراست کی دلیل ہے۔ جی۔ يقول رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. جی، یہ باب نمبر 30 کتاب الرقاق سے، یہ باب ہے باب لینظر الی من ہوا لینظر الی من ہوا اسفل منہ۔ یہ لام لام امر جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لینظر، چاہیے کہ انسان دیکھے ایسے شخص کو جو اس سے نیچے اور اس سے چھوٹا ہے، جس کے پاس دنیاوی نعمتیں اس سے کم ہیں، ولا ينظر الی من هو فوقہ، اور ایسے شخص کو نہ دیکھے جو دنیاوی اعتبار سے اس سے اوپر ہے، جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں، کاروبار کی وسعت ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور خدام ہیں، اور بڑے اتباع ہیں، اور بڑی وسیع مجلس ہے، اور وسیع دسترخوان ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو باعتبار دنیاوی نعمتوں کے تم سے چھوٹے، تم سے ہلکے اور تم سے نیچے ہوں۔ امام بخاری کا یہ باب صحیح مسلم کے ایک حدیث پر قائم ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور اس کے الفاظ: انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، کہ تم دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے نیچے ہیں، اور مت دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے اوپر ہیں۔ اس کی وجوہ ہم آگے بیان کریں گے، ایسا کیوں ہے۔
فی الحال یہ حدیث ہم دیکھ لیں جو امام بخاری اس موقع پر لائے ہیں، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه ممن فضل علیہ۔ جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کی طرف جس کو فضیلت دی گئی، فوقیت دی گئی تم پر، مال میں اور خلق میں، خلق سے مراد بچے، اولاد، نوکر چاکر، خادم، یا مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، یہ خلق۔ جب آپ نے دیکھا ہو کہ کسی ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوقیت دی گئی، برتری دی گئی تم پر، مال و اولاد میں اور نوکر چاکر وغیرہ میں، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ، تو اس کے بعد وہ دیکھے ایسے شخص کی طرف بھی جو اس سے نیچے ہے اور جس پر تمہیں فضیلت دی گئی، جس پر تمہیں فوقیت دی گئی، اس کو دیکھ لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھ لو جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، فیکٹریاں ہیں، بینک بیلنس ہے، مال و دولت ہے، یقیناً تم اپنے تعلق سے ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوگی، اور جو تمہیں اللہ نے دیا اسے تم حقیر جانو گے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا، نعمت تو فلاں کے پاس ہے، میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں، مال و اولاد کی کمی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی تم تحقیر کرو گے، انہیں تم چھوٹا سمجھو گے، حقارت سے دیکھو گے، اور یہ قطعاً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر تم فوراً کیا کرو؟ جا کر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، تم سے چھوٹا ہے، دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہے، تاکہ اسے دیکھ کر تمہیں اپنی نعمتوں کا ایک احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے بہت دیا ہے۔ تم ان کے قدردان بن جاؤ اور ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قیمتی ہدایت کہ یہ چیز تمہارے اندر ناشکری کا ایک جذبہ پیدا کرے گی۔ اگر تم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، مالداروں کو دیکھو گے، تو اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کی تم تحقیر کر بیٹھو گے، بنظر حقارت اسے دیکھو گے، تو اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ تو پھر فوراً کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے چھوٹا ہے، تم سے کم تر ہے، تاکہ تمہیں ان نعمتوں کی قدر ہو اور ان نعمتوں کا احساس ہو۔ تو ان لفظوں کے ساتھ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب کسی بڑے مالدار کو دیکھو تو کسی چھوٹے مالدار کو بھی دیکھ لو جو تم سے کمتر ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر بیٹھو، ناشکری کر بیٹھو، اور ان کو بنظر تحقیر دیکھو کہ ناشکری ناقدری کرو گے تو تم سے وہ نعمتیں اور چھن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس کا معنی یہ کہ اگر شکر ادا نہیں کرو گے بلکہ اس کے برعکس ناشکری اور ناقدری کرو گے تو پھر یہ نعمتیں چھن جائیں گی اس ناقدری کے نتیجے میں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس میں اس کا سبب بھی واضح ہوا ہے۔ فرمایا کہ اقل الدخول علی الاغنیاء فإنه احرى اللہ تصدر نعمت اللہ، کہ تم مالدار لوگوں پر کم جایا کرو، جو سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان کے گھروں میں کم جایا کرو،
یا ان کے جو کاروباری مرکز ہے، ان کی کوئی فیکٹری ہے یا ان کا آفس ہے، اس میں کم جایا کرو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحقیر نہیں کرو گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کے مال کو دیکھو گے، ان کی گاڑیوں اور نوکروں چاکروں کو دیکھو گے، تو سوچو گے اللہ نے مجھے کیا دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ تمہیں اللہ نے دیا اس کی تم تحقیر کرو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں حمد اور شکر کی مستحق ہے، ہر نعمت اس کی عظیم الشان ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمدہ وشرب شربۃ فحمدہ۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایک لقمہ دیا اور وہ کھا کر اس کی حمد کرے، یا ایک پانی کا گھونٹ اس کو دیا اور اس کو پی کر اللہ کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کرے، ایسے بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی مالدار کو دیکھیں اور دیکھتے ہی رہیں اور پھر اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں ہوگی، اس کے غضب کا باعث ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے نعمت دینے کے بعد چھین لے۔ کسی نعمت سے تو نے مجھے مشرف کیا اور بعد میں چھین لے مجھ سے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ چیز نعمت کے چھننے کا سبب بن سکتی، اگر اس کا شکر ادا کریں اور وہ زیادہ دے گا تو ناشکری پر وہ چھین بھی لے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس میں فرمایا کہ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے چھوٹے بندے کو دیکھو گے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ تم ان نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ جیسے ایک شخص کا قصہ آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو پاؤں میں پہننے کے جوتے نہیں ہیں، اور اس پر اس کو افسوس بھی ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ایک شکوہ بھی اپنے دل میں سوچ رہا اور طے کر رہا ہے۔ اچانک اسے ایک شخص نظر آیا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو وہیں سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تو نے مجھے دو پاؤں کی نعمت تو عطا فرمائی ہے نا، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ تو یہ ہے فائدہ، اپنے سے کم کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کی قدر ہوگی، شکر ادا کرو گے، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر تم بڑوں کو دیکھو، مالداروں کو دیکھو اور اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو تو یہ ناشکری ہے جس پر اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، پامال بھی کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عمدہ نسخہ ہمیں عطا فرما دیا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ ہاں جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو مت دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر سستی اور کاہلی آ سکتی ہے کہ فلاں بھی تو ہے جو فلاں عمل نہیں کرتا، فلاں نیکی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے جو کہ دین کا زوال ہے۔ اور اگر دینی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، اوپر والوں کو دیکھو گے، تو تمہارے اندر ان کی اقتداء کا شوق آئے گا کہ میں بھی ویسا بن جاؤں۔ دینی اعتبار سے اگر مسابقت کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ اور نیت ہو، تو یہ بڑی قابل قدر ہے۔ یہ انسان کی سچی طلب اور سچے حرص کی دلیل ہے۔ تو دنیا اور دین دو حیثیتیں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اپنی امت کو دیا ہے کہ جہاں تک تعلق دین کا ہے تو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو،
اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو، نیچے والوں کو مت دیکھو ورنہ وہ چیز تمہیں سست کر دے گی، اور اگر نیچے والوں کو دیکھو تو ان کو فوراً سمجھاؤ، اللہ کا دین پیش کرو اور انہیں عمل کی دعوت دو، تاکہ یہ دعوت دینے کے بعد تمہارے اندر سستی نہ آئے، کہ کل ایسا نہ ہو کہ تم کہو میں خود تو فلاں کو دعوت دے رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا۔ نہیں، اس دعوت کے نتیجے میں تمہارے اندر مزید عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ ضابطہ دین کے بارے میں ہے، اور دنیا کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کی قدر آپ کے دل میں آئے گی، ان کا شکر آپ ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے جو بندے صبر اور شکر کے مقامات کو سمجھیں، اگر نقصان ہو تو صبر کریں، اور دنیا کی نعمت ملے یا دین کی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، تو شکر بھی بندے کے حق میں بہتر ہے اور صبر بھی بندے کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اگر اوپر والوں کو دیکھو گے دنیاوی اعتبار سے، ان کی نعمتوں کو دیکھو گے، ان کے مال کو دیکھو گے، یا ان کے شباب کو دیکھو گے، یا کثرت اولاد اور نوکروں چاکروں کو دیکھو گے، تو ایک مرض شیطان کے وار سے اور پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ مرض حسد کا، کہ شیطان آپ کے اندر حسد کا مرض پیدا کر دے، کیونکہ انتہائی تباہ کن مرض ہے، ایک جان لیوا مرض ہے، بندے کی عاقبت کو تباہ و برباد کرنے والا مرض ہے اگر حسد کا مرض انسان کے دل کے اندر آ جائے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے دو معنی ہیں۔ ایک، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا، غصہ محسوس کرنا، اور دوسرا اس نعمت کے زوال کا سوچنا کہ اللہ اس سے چھین لے۔ کسی کے پاس حسن کی نعمت ہے، شباب کی نعمت ہے، یا اللہ نے اولاد دی، مال دیا، اور آپ جل بھن کر یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ اس سے چھین لے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو یہ تمنا انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اور یہ دونوں معنی حسد کے۔ اب بتائیے جلنے اور کڑنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ نعمت اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے۔ تو جلنا اور کڑنا اور غضبناک ہونا کس پر ہے؟ اس بندے پر یا اللہ پر؟ عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ جلن اور حسد اور یہ کڑنے کا جذبہ اس انسان پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے۔ یہ تقدیر کے بارے میں ایک طرح کا غلط نظریہ آپ کے دل میں ہے، یہ اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ فلاں بندے کو مال ملے گا، اولاد ملے گی، صحت ملے گی، جوانی ملے گی۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے فرما دیے تھے۔ آج آپ اس پر جل رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر آپ کے دل میں نکیر ہے، حسد اور کڑن ہے، تو یہ جلنا اس انسان پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، کیونکہ تقسیم اسی کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے، اس طرح تمہارا اخلاق، عمل اور دین بھی تقسیم کیا ہے۔ کسی کے پاس اگر روزی ہے تو اللہ کی تقسیم سے ہے، اور کسی کے پاس اگر دین اور عمل اور علم کی قوت ہے تو وہ اللہ کی تقسیم سے ہے، تو وہ تو اللہ کی عطا ہے۔ آپ اس پر کیوں جل رہے ہیں؟ یہ اللہ کے فیصلے کی نکیر ہے کیا؟ یہی بات حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے سیدنا سفیان سے کہی تھی، ابو سفیان سے،
دونوں امیر عمر کی خلافت میں ان سے ملنے گئے۔ امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے، اپنے دربان سے کہا کہ ان کو بٹھائیے، جب فارغ ہوں گے تو بلا لیں گے۔ دونوں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد بلال حبشی تشریف لے آئے۔ ان کی خبر دی گئی، ان کی آمد کی اطلاع دی گئی، تو امیر عمر اپنا کام چھوڑ کے باہر آ گئے، بلال کا استقبال کیا، ان کو تکریم دی اور ان کو اندر لے گئے۔ ابو سفیان نے حکیم بن حزام سے کہا کہ امیر المومنین نے عدل نہیں کیا، ہم یہاں پہلے سے موجود تھے اور ہم پر ایک غلام کو ترجیح دے دی۔ حکیم بن حزام نے جواب دیا کہ تم کیوں اس بات پر کوڑ رہے ہو، کیوں تمہیں جلن پیدا ہو رہی ہے؟ تم صرف ایک حقیقت پر غور کرو کہ بلال حبشی نے اسلام کب قبول کیا اور ہم نے کب کیا۔ ہم نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، جب چودراہٹیں چھن گئیں اور مونچھیں نیچی ہو گئیں، اور بلال حبشی نے کب قبول کیا؟ جب قبول کرنا ایک طعنہ تھا، جب ان کو مارا گیا، پتھروں پر گھسیٹا گیا۔ تو تم سبقت اسلام پر غور کرو، اسلام میں سابق کون ہے، پہل کس نے کی، تقدم کس نے اختیار کیا؟ تم کیوں بلال حبشی پر اس طرح جلتے اور گڑتے ہو؟ اور کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت بلال حبشی کو تکریم دے گا، عزت دے گا، ان کے سبقت اسلام کی بنا پر ان کو قیامت کے دن جنت کے داخلے کی سبقت عطا فرمائے گا، تو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض کرو گے؟ تو یہ ایک انسان کی سوچ ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو ضابطہ عطا فرما دیا بڑا ہی قابل قدر اور قابل لحاظ ہے۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، مالداروں کو دیکھو گے، تو ہو سکتا ہے تمہارے اندر حسد کا مرض پیدا ہو جائے۔ حسد کا مرض تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ حسد کا مرض اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جلنا اور کڑنا ہے۔ تو اس میں تو بہت سے مفاسد ہیں، انتہائی نقصان دہ یہ مرض ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی دنیا دار کو دیکھیں، اس کی ثقافتوں کو دیکھیں، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا ہی مال دے دے، اس سے زیادہ دے دے جیسے تو نے اس کو دیا، تاکہ اس کی طرح میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ یہ حسد نہیں ہے، کیونکہ حسد میں آپ اپنے بھائی کی نعمتوں کے زائل ہونے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور یہاں تمنا، اس کو غبطہ، رشک کرنا کہتے ہیں۔ یہ حسد نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے بھی تو اتنا مال دے دے جیسے فلاں کو دیا، جیسے فلاں دن رات تیری راہ میں سخاوتیں کرتا ہے، میں بھی سخاوتیں کروں۔ تو یہ اس کی سوچ دنیا داری کی خاطر نہیں ہوگی، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوگی۔ تو نے فلاں شخص کو قرآن اور حدیث کا علم دیا، دن رات وہ کتاب و سنت سے فیصلے بھی کرتا ہے، لوگوں کو وعظ بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، مجھے بھی اسی طرح علم سے مالا مال فرما دے، تاکہ میں بھی دین کے فیصلے کر سکوں، لوگوں تک دین پہنچا سکوں، اور خود عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ تو اس کو عربی لغت میں غبطہ کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں رشک کرنا کہتے ہیں۔ اور حسد کا معنی، یہ دو معنی، کسی کی نعمت پر جلنا اور کڑنا، اور اس نعمت کے زائل ہونے کا سوچنا یا بد دعائیں کرنا، یا وہ نیت اپنے دل میں بٹھا لینا جس کے بہت سے مفاسد ہیں۔ تو ان مفاسد سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس راستے کا سد باب ہی کر دیا کہ اپنے سے اوپر جو دنیا دار ان کو دیکھو ہی نہ، تاکہ نہ اپنی نعمتوں کی تم تحقیر کر سکو، نہ قدری کر سکو، نہ ان کی نعمتوں پر تم جلن اور کڑن کا منہج اختیار کر سکو، اور نہ تمہارے اندر حسد کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو سکے، اور یوں تمہارا دل پوری طرح عافیت میں رہے، کیونکہ حسد کا مرض دل کا مرض ہے، اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے
یہ جو منفی عوارض قلبیہ یہ داخل نہ ہونے پائیں، اور تمہارا دل بالکل صاف ستھرا اور سلیم ہو۔ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، اور قلب سلیم وہ دل ہے جو بالکل صحیح سالم ہو، کفر سے بچا ہو، شرک سے بچا ہو، بدعت سے بچا ہو، حسد سے بچا ہو، کبر سے بچا ہو، ہر قسم کے کینے سے بچا ہو، اور اس کے دل میں ایسے منفی عوارض نہ ہو، جلن نہ ہو، کڑن نہ ہو، بلکہ اس کا دل صاف ستھرا ہو، ایک آئینے کی طرح بالکل شفاف ہو۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دل والے انسان کے لیے جنت کے داخلے کی بشارت فرمائی، ان تصبح ولیس فی قلبک غش لاحد، اس کو قوارب نجات میں شمار کیا آپ نے۔ ایک بندے کی نجات انتہائی قریب کیسے ہوتی ہے، ایک جست میں وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے کہ صبح ہو تو انسان اپنے دل کو ٹٹولے، اس دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں، نہ کوئی حسد ہو، نہ کوئی کبر ہو، نہ کوئی منفی سوچ ہو، نہ کوئی نقصان یا فراڈ کی نیت ہو، اور نہ کوئی نقصان دینے کی سوچ ہو۔ بالکل اس کا دل سینہ صاف ہو، شفاف ہو، آئینے کی طرح،